سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا صبح، سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے گا، اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ روزانہ روزانہ روزانہ۔ آج مسئلہ یہ دیکھو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کرتا تھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ وہاں قضائے حاجت کر کے کیا پڑھتے تھے؟ وہ فرانک، اللہ مجھے معاف کر دے، کیوں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں تو اپنی ضرورت پوری کی، یا اللہ یہ جو میں نے قضائے حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا، سورہ کہف کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم، تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لیے، اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباع کرو۔ تو آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں؟ صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے گا۔ 2 دفعہ کا بس مجھے وقت دو، فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کر لو، میں ساری ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں۔ آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹ ہوئی ہے، کتنا پھنسا ہوا دنیا میں۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، دیکھیں یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا، تو شہری آدمی کے گھر میں 2 پورشن تھے، ایک پردہ لگا تھا، پیچھے اس کی فیملی تھی، اور یہاں سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھے تھے مہمان۔ تو دیہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا، تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا؟ دیہاتی تھا، آقا بھوک لگی کھلا دو۔ اس نے پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین کورس آئے گا۔ فروٹ اس نے آرڈر دیا، آواز دی بھائی فروٹ بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے فروٹ آ گیا، فروٹ کھا لیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد سے کہا کھانا بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے کھانا بھی آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سے کہا کعبہ لے آؤ، پردے کے نیچے سے کعبہ بھی آ گیا۔ تو شہری آدمی نے کہا دیہاتی سے کہ اور کچھ، ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دو۔ تو پینڈو جو پردہ لے کے چلے ہمیں لے لو، اس نے پھر پینڈ میں جا کے پردہ لگا دیا۔ گاؤں پینڈوں تو اپنی کرامت دکھاؤ، اور پردہ لگا کے 500 آدمی بلا لیے، اب پردے کو آرڈر دیا لاؤ کا وہ فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا۔ اگر کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں، اگر اللہ کے واسطے ذلیل نہ کرو، کعوہ ہی پلا دو، کعوہ بھی نہیں آیا۔ سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا۔ ابھی ہمارے دوست وقاری نس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا۔ اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے، میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں۔ انہوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا پیٹوں گا، اور تمہیں سارا بریانی نہاری رسگلے گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے، اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا، اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی، آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پیارو ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے آرام نہیں چھوٹ رہا۔ ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں، ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں۔ میرے پیارو ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی ہے۔ آپ خود جج کریں، آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000، ایک آدمی نے ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمی کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جیسے سارا 10 سال حج ہوا ہے، اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ۔ مسجد نبی 24 گھنٹے کھولنی پڑی، اتنا رش ہوتا ہے روزے پہ، پہلے بند کر دیتے 10 بجے۔ آج طواف بھی بڑھ گیا ہے، حج بھی بڑھ گیا ہے، اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے، مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں، مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں، بچے اور تنگ کر رہے ہیں، سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان بھی، گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے۔
اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئے ہیں، بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے. حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کے نہیں کہتے، حالات تو اندر کے حال کا نام ہے. آج تو اندر برا حال ہے. ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا، یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا. بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں، جیلیں ہماری بھر گئی ہیں، پاگل خانے ہمارے بھر گئے ہیں، ہسپتال ہمارے اوورلوڈڈ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے. جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ جینے کی کوشش کر رہا ہے. جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ سے مار دیں گے. اس کو ہر جگہ ماریں گے، گھر میں بھی ماریں گے، باہر ملکوں میں بھی ماریں گے. سارے